السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ میں تو یہ دیش کی ہی بات کروں گا آپ لوگوں سے، حالانکہ ہمارا پہلا قبلہ جہاں پہ ہے فلسطین، جس طریقے سے جو ظلم کا شکار ہو رہا ہے ظالموں کے، انشاءاللہ وہ تو خیر ان کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کو جواب دیا جا رہا ہے وہ قابل تعریف ہے ماشاءاللہ، اور کامیابی بھی نصیب ہو رہی ہے الحمدللہ۔ یہ آپ لوگوں کی دعائیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ بالکل نست نابود ہونے کے بالکل قریب اور پاس ٹھہرے ہیں۔ دیش سے ہی جڑی خبر ہوگی، جو سنیاسی، ڈھونگی، چندی چور، بونا، جوکر، زبان تو جو ہے سو اتنی سی لیکن خد اتنا سا، جو ہمیشہ غٹری زبان ہے اس کی، ہمیشہ ٹٹی کھاتا ہے، اور ٹٹی جو اگلتا ہے اس زہریلے کا تو معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ جس طریقے سے جو بیمار ہوا تھا اس نے، آپ نے سنا تھا، 5-6 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ وہ ہاسپٹل پھر دوبارہ گیا ہے، وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے، اور اس کو 2 وال اس کے بند ہیں، اور یہ بالکل ابھی آپریشن کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، اور یہ آپریشن کروانے کے لیے ڈر رہا ہے، یہ آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے، نہ تیار ہو رہا ہو۔ تو یعنی آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا میں، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ان کو موت کا کتنا ڈر ہے، اور جب یہ کسی کی موت پہ جب خوشیاں مناتے ہیں، کسی کے اوپر اپنا آتنک برپا کرتے ہیں اور قہر بن کے ٹوٹتے ہیں یہ لوگ۔ بلڈوزر بابا کا کیا حال تھا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کس طریقے سے اس نے جو رویہ اپنایا تھا یو پی واسیوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے۔ آج دیکھیے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی پرحال نہیں ہے، اس کی کیفیت لینے والا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی مار ہے، اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے۔ بہرحال اس پہ بغیر وقت گوائے کے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اب اس کو 48 گھنٹے کے اندر آپریشن کرنے کا آرڈر دیا جا چکا ہے، اگرچہ نہیں کرواتا تو دوسرے ہاسپٹل کو چلے جاؤ بول کے بولے وہ لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگرچہ سنیاسی اکھڑ گیا، اس دنیا سے چلے گیا، تو اس کا ذمہ دار وہ ہاسپٹل ہوگا، جبکہ غلطی ساری اس کی رہے گی، کیونکہ یہ آپریشن کے لیے اس نے منع کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی دیکھا نہیں جائے گا ان بھکتوں کو، سمجھے، کیونکہ متر ہے ان کے پاس، متر پیتے ہیں وہ لوگ، تو ان کو سمجھ میں سے خزمت سے خاصر ہے، کیونکہ خون نام کی اور انسانیت نام کی چیز نہیں ہے نا ان کے پاس، تو اسی لیے ان کو یہ جواب مل چکا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بچتا بول کے کوئی گارنٹی نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سکسیس ہی ہو آپریشن، کیونکہ ان کی زندگی تو پیسوں سے نہیں خرید سکتے، بھلا انہوں نے لوٹ مار مچائی، مافیا راج چلایا، گنڈا راج چلایا، بدماشی کا راج چلایا، ہر ایک کو تکلیف دی، اذیتیں دی، پریشانیاں دی، بے عزت کیا۔ آج لیکن جب اس کے اوپر گزر رہا ہے، اس کو خدا کی جب مار پڑ رہی ہے، تو یہ چلا اٹھ رہا ہے، یہ مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، یہ مسلمانوں سے دعا کرنے کے لیے اپیل کر رہا ہے۔ اس کو کون دعا دے گا؟ کہاں تک دعا دے گا؟ اور کیوں دے گا بھائی؟ اس نے جو حرکتیں کی ہے، جو تباہی مچائی ہے مسلمانوں کو لے کر، اور صرف مسلمان بول کے نہیں ہے، اس میں کرسچن بھی ہے، دلت بھی ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف زیادہ تر مسلمان اس کو چھپتے ہیں۔ یہ اس کی ذات ہے نا، ایسی گندگی، گندا بیج ہے یہ، سمجھے نا، گندا بیج ہے یہ، اس کے اثرات ہے جو مرتکب ہو رہے ہیں، جو باہر نکل کے آ رہے ہیں۔
تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ اپنے لیے تو خوشی کی بات ہے، ہم تو بہت خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ جو آنکھ مچیلی کا کھیل چل رہا تھا سپریم کورٹ کا اور اس کا، جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر حرکت کی، اس نے ہر جھوٹ بولا، اس نے ہر بات کی پشپائی کی اس نے، کیونکہ طاقت کے بنا پہ ہر چیز ممکن ہو جا رہی تھی ان کو۔ اب وہ طاقت ٹوٹ رہی ہے ان کی، کیونکہ ان کا ڈپٹی سی ایم اب تھوڑے سے انتظار میں ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ پہلے تو اس نے سماج وادی کے اکھلیش یادو سے ملاقات کی اور اس کو چھوڑنے کر بات کی، اس کی پارٹی چھوڑ کر سماج وادی جوائنٹ کر کے سماج وادی پارٹی میں شامل ہو کر وہاں پہ اکھلیش یادو نے اس کو سی ایم بنانے کی بات کی، جو ابھی ڈپٹی سی ایم ہے بی جے پی کی طرف سے، سنیاسی کی طرف سے، وہ چھوڑ کر ادھر۔ لیکن جب انہیں خود چلے جائے گا اگرچہ، اور یہ حالت اس کی ہو جائے گی، تو اس کو خود سی ایم اپنے آپ بننے کا ایک لالچ سا جاگ گیا اس کے دماغ میں، اس کے دل میں۔ تو اس لیے اس نے اپنی چیز کو بڑھا لی ہے، اپنی بات کو، جیسا ہمیشہ یہ لوگ پھر جاتے ہیں بات سے، یا مکر جاتے ہیں یہ لوگ، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا الٹا کچھ بھی کر دیتے ہیں، ویسے ہی ان کے سارے ایسے ہوتے ہیں بھائی، کیونکہ یہ لوگ کہ اتنے جھوٹے دغاباز فیکواں اور کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اب اس نے اکھلیش یادو سے کچھ ٹائم مانگا، اب وہ ہم کو پتہ ہے وہ کھل کے بول نہیں رہا ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے، کیونکہ یہ ڈھونگی سنیاسی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اس کے نظریے سے۔ تو اس نے بولا کہ بیٹھے بٹھائے کہ میرے کو یہ خود بن جاؤں گا میں، تو یہ جا کے ادھر ملنے کی ضرورت کیا ہے، یعنی اس کی سوچ ہے۔ لیکن یہ بول رہا ہے اس نے کہ ابھی کچھ ٹائم کے بعد، اب اگرچہ نہیں بھی آیا اور یہ بن بھی گیا، سنیاسی برخاست بھی ہو گیا، تو کچھ ٹائم کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونا ہے، اور وہاں پہ اکھلیش یادو فل میجورٹی سے آئے گا، پوری طاقت کے ساتھ آئے گا اپنے اقتدار پہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا اس کو سماج وادی پارٹی سے ملنے کا۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب یہ گل آ کے پھنس چکی ہے، اس لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ کل کی بہت بڑی خبر ہونے والی ہے، کیونکہ اس کو فیصلہ کرنا ہے یا وہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے دوسرے ہاسپٹل میں۔ تو یہ دیکھتے ہیں، میری پہلی نظر بنے ہوئی ہے۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو پوری دیکھو، ویڈیو کو لائک کرو، اور 4 دوست احباب تک بھیجو۔ السلام علیکم۔